سے پہلا شعر جو ہے وہ بھی یہی ہے، بشنوز نے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ تو گویا یہ آغاز شعر یہی ہے، اسی سے آپ نے اس کتاب کا اپنے جذبات کا آغاز فرمایا۔ تو آپ بڑے پیار سے لکھتے ہیں، بشنوز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ اور پڑھنے والے اکثر لوگ جو وجد و حال میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑی لے سے بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں، لیکن میں بہرحال ان کی نقل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا انداز بدل کے بات کرتا ہوں۔ بشنوز نے چوں حکایت می کند بشنوز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ شاد فرماتے ہیں، گوشے ہوش رکھنے والوں، کلام سمجھنے میں امتیاز برتنے والوں، عقل سے ہی رکھنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ سلیم الفطرت مزاج لوگ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، سوچ تو کرو، یہ بنسری کی آواز ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کسی نے کہہ دیا بنسری کی آواز تو نہیں، اگر بنسری کی آواز ہے تو ہم چھوڑتے ہیں بنسری کو، وہ بولتی کیوں نہیں؟ یہ تو جس نے پھونک ماری وہ اس کا درد ہے، وہ رو رہا ہے، جس نے پھونک ماری وہ رو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہی رو رہا ہے تو پھر میں یہ سوٹی دیتا ہوں، کہو کہ منہ کے ساتھ لگا کے پھونک مارے، ہم اس کے رونے کا اندازہ کر لیں گے۔ اور پھر یہ چھوٹی سی لکڑ ہے، کوئی فٹ، سوا فٹ، 1.5 فٹ سے لمبی یہ نہیں ہوتی، اور 1 انچ موٹی ہوتی ہے، 1.5 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس درخت میں سے جس کا وہ تنا بہت صاف ہو، باریک چھلکا ہو، تنا بہت صاف ہو، داغدار نہ ہو، اس کو کاٹتے ہیں اور سائے میں خشک کرتے ہیں، دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے، سائے میں خشک کرتے ہیں۔ تو فرمایا بات سنو، اگر یہ بولنے میں پھونک مارنے والے کی آواز ہے تو ہر لکڑی کو پھونک کیوں نہیں مارتا؟ پھر یہ 2 لکڑی ہیں، 1.5 فٹ دونوں لمبی، 1 انچ دونوں موٹی، ایک دونوں کو رنگ لگا ہوا ہے، مگر ایک کو بنسری کہتے ہیں اور ایک کو ویسے ہی ڈنڈا کہتے ہیں۔ اس دوسرے کو کیوں؟ یہ دونوں ایک ہی درخت سے، ایک ہی شاخ کے 2 حصے ہیں، ایک بنسری ہے اور ایک ڈنڈا ہے، لمبا رول سا پکڑا ہوا ہے، ڈنڈا پکڑا، اور ایک بنسری ہے۔ جو دیکھتا ہے بنسری، جو دیکھے بجانی آئے کہ نہ آئے مگر جانتا ہے بنسری ہے، اور دوسرے کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے ڈنڈا ہے، اور دوسرے کو پکڑ کے کہتا ہے بنسری ہے۔ ارے تو بنسری کب بنی؟ بنسری کب بنی ہے؟ اور تو بنسری بنی تو پتہ چلا نا کہ تو بچھڑ کے آئی ہے کہیں سے، کب بنی؟ تو یہ کاریگر لوگ خوش کر کے تو برمے کے ساتھ سوراخ کرتے ہیں، سوراخ اسی کے اندر سوراخ کرتے ہیں، پھیرتے ہیں، اور وہ آہستہ 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 کاٹتا ہوا وہ برما دوسری طرف نکلتا ہے اور اندر سے صاف ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں مناسب ہوتا ہے سوراخ نکال لیتے ہیں، اور منہ میں رکھنے کے لیے اس کا ایک شکل مخروطی بنا لیتے ہیں۔ جب وہ پھونک مارتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ اب وہ کہتی کہ اے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑنے والے آدمی، تو مجھے قید کر کے رکھتا ہے لیکن میرا درد سن، تو مجھے محبوب سے کاٹ کے لایا ہے، جب تک میں اپنے محبوب سے نہ ملوں گی اس وقت تک میں پکارتی رہوں گی۔ یہ جناب رومی فرماتے ہیں، بشنوز نے چوں حکایت می کند
بچن وزن چوں حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند پکڑی تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے لیکن وہ رو رہی ہے کہاں ہے میرا محبوب اب اس کی تشریحات میں جو حضرات مثنوی کے چار شرح اس کے موجود ہیں بڑے جامع قسم کے ان چاروں نے لکھا ہے کہ یہ بنسری سے مراد روح ہے بنسری سے مراد روح ہے اور پکڑنے جس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے اس سے مراد جسم ہے جسم اور جگہ کا روح اور جگہ کی روح قرب خدا کی لذتوں سے آشنا مخمور رہنے والی صبح شام جلووں کی بہار دیکھنے والی صبح و شام محبوب کے دیدار سے فیضیاب ہونے جب سے اتر کے تیرے اندر آئی ہے یہ روح قید ہو گئی ہے صبح و شام فریاد کر رہی ہے کہ کاش کہ میں تجھے آزادی اور رہائی حاصل کروں پھر میں اپنی منزل پہ جا کے اپنے ماں بچھڑے ہوئے محبوب کو دیکھ لوں ایک تشریح اور بھی ہے یہ اگرچہ آپ کو ان شرح میں نہیں ملے گی یہ جو چار شرح میں نے گنے ان چار میں یہ آپ کو نہیں ملے گی یہ میری ذاتی تحقیق ہے بے شمار میں نے تصوف کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس پر جو تفریح بٹھائی ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بنسری بنی کب جب سوراخ ہوئی پاک پاک ہو گئی جب اندر کوئی چیز پردے کی نہیں رہی برما پھر گیا اوزار پھر گئے اندر سے پاک ہو گئی سوراخ ہو گئی پھونک ماری تو درد کی آواز نکلی تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر لکڑی اندر سے صاف ہو کے پاک ہو جائے اور پھونک مارو تو درد کی آواز آئے تو تیرے اندر بھی اللہ کا عشق حق کا برما پھر کے تجھے بھی پاک کر دے تو کیا تیرا بال بال سے بھی اللہ اللہ کی آواز نہ آئے گی اللہ اللہ اور اس مقام پر روح نے بنسری نے بڑے پکار کے کہا اور حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ اس درد کی نقل بندی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خرما روز کزی منزل ویران بردم خرما روز کزی منزل ویران بردم راحت جان طلبم وز پہ جانا بردم اس دن سے زیادہ خوشی کب ہوگی کہ جب میں آزاد ہو کے اپنے محبوب کے قدموں میں لپٹ جاؤں گی الغرض یہ ساری جو کہانی ہے یہ روح اور جسم کی ہے اور جناب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز دیکھنے کے لیے بنسری کا ذکر درد چھیڑ کر یہ سمجھانا چاہا تھا کہ تم بھی اللہ کے ذکر اور عشق رسول میں ڈوب کر ایک مر کے نئی زندگی حاصل کرو تاکہ جو پردے ہیں یہ ختم ہو جائیں جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں جو حجاب ہے یہ ختم ہو جائے جو کثافت ہے یہ دور ہو جائے اور جب تم بالکل پاک ہو جاؤ گے صاف ہو جاؤ گے تو ازلی پاک کی بارگاہ میں تم رسائی حاصل کر لو گے اور جب درمیان میں سے پردے اٹھ جائیں گے تو محبوب حقیقی آپ کو اپنے جمال کا دیدار عطا فرما دے گا بشن وزن چوں حکایت بس جدائی ہا شکایت میں کنت